ہاں حضور نال پیار کرنا ہے اور انج پیار کرنا ہے کہ اگلا ویکھ کے کہے جھلا بس اس تو گھٹ گھٹ پیار نہیں ہوندا جنہیں سوچ کے پیار کیتا وہ ایویں ہی رہا ساری زندگی بس جدوں پیار انج ہوے کہ عروہ بن مسعود جاون میدان حدیبیہ چ تے واپس جان تے مکے والے پوچھن کی ویکھیا ہی انہیں کہا چھوڑو اے کی ویکھیا اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسری والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا انہیں کہا نہ پوچھو یار میں قیصر و کسری دے دربار وچ گیا میں نجاشی دے دربار وچ گیا جڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دا ویکھیا میں کدھر نہیں ویکھیا کی ویکھیا فرمایا واللہ ان تنخم نخامتا الا وقت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ فرمایا اللہ دی قسم ہے یعنی کچی گل نہیں اللہ دی قسم واللہ فرمایا اللہ دی قسم میں ویکھیا رسول اللہ جدو تھک مبارک سٹ دے سن نا تے زمین تے نہیں سی گردی صحابہ دے ہتھاں تے گردی تیرے ہاتھ تے بڑے قیمتی نو اینج لگ گئے تے پھر دلیل چاہی دی نا اے دے واسطے صدیق اکبر دے ہاتھ تے قیمتی نہیں سن حضرت عمر دے تو قیمتی نہیں سن مولا علی دے تو قیمتی نہیں تیرے بڑے قیمتی تو اینج لا دیتا تو لوگ کہنے کہ چودھری صاحب انگوٹھے چوب رہے تھے میں آکھا او دنیا دے جناب ٹیبل ٹاک دا 1 نمبر دے عروہ بن مسعود سن تے صحابہ نے آپس سے جے مشورہ نہیں کیتا یار او قیصر و کسری دے دربار وچ گیا اوتھے سونے چاندی ویکھے انہاں دے ہیرے جواہرات ویکھے ایتھے ذرا ہوش کرنا ہے تھک شک ہتھاں تے نہ لینا انہاں نوں کی کہن گے بھائی انہاں نوں تہذیب دا بھی نہیں پتہ ایتھے حضور آ کے گل مک جاندی عقل جڑی نا ایتھے گل ہے ہی عقل دی کوئی نہیں تو انج کر کے قد نہیں کیتا تے صدیق اکبر جے قیامت نو پوچھ لیا دس ہوئے میں تھک مبارک لے کے انج کردا سی تے تو نام ہی نہ چوم سکے ہو حضرت عمر جے جلال وچ آ گیا قیامت نو کہ حضور سانو بچاؤ تے حضرت عمر تے کھڑا ہونا کول جو نہ جو اس دن کھچ لئی تلوار کہ دنیا تے ہاتھ بھی نہ چوم سکے ہو تے اج کہنا حوض کوثر تو پانی پیواؤ جے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے اتھے جے تو تے میں جا کہنا حضور پھنس گئے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری مولا علی حضور دے چہرے انور دے بارے کی گل کی تھی لو جی میں مولا علی دی حدیث پڑھ دے ہوں عن علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد وکان رباتا من القوم ولم یکن بالجاد القطد ولا بالسبت کان رجلا شارا ولم یکن بالمتہم ولا بالمکلسم وکان فی وجہ تدویر ابید مشرب ادعج العینین آدب الاشفار جلیل المشاش والقطد اجرد ذو مسربت شسن الکفین والقدمین اذا مشا تقلا کانما ینحط من سبب ویز التفت معن اجود الناس صدرا واسدق الناس لاجتا والینو مریکتا واکرمهم عشیرتا من راو بداہتا ہابہو ومن خالتہو معرفتا یقول نائتہو لمر قبلہو ولا بعدہو مثلا حضور دا چہرہ انور کیوں جیسی او ہن پیر میر علی شاہ پھر دی وضاحت کی تھی الطیف سرا من طلعتہی وشذو بدا مولا علی ابا جی نے حدیث بیان کی تھی پھر پیر میر علی شاہ نے دی ترجمہ کی تھا الطیف سرا من طلعتہی وشذو بدا من وفرتہی فسکرت ہنا من نظرتہی نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں مولا علی فرمانے حضور دے مبارک ابرو لمے لمے سن اتنے سونے کے نہ پوچھو کیوں جاتے پیر میرے علی شاہ پھر کہنے دو ابرو قوس مثال دے سنجت نوکے میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہیں لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھان مولا علی فرماندے جنہیں ویکھیا تے پھر کیا اے اللہ دے رسولن تے جدوں قریب آیا تے پھر کہن تے مجبور ہو گیا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو اس صورت نو میں جانا کھان جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانان سب بڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دے سے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر
قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کریاں لاہو مخت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہاں سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالاوات وی آونو گھڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا پیسا فرما دے نہ پوچھ کی میں بیان کر بس ہو گئی سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں اور اعلیٰ حضرت بریلوی پھر اس حدیث کا ترجمہ کیتا کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں اعلیٰ حضرت کہنے جدو میں حضور دی گل کرنا تے میں عرش تے میری فکر چلی جاندی حضور دا تو تسی راہ ہی کد نہیں دسیا تسی تو کہندے ہو سانو منو جے رسول میں حضور نہیں پڑھیا کسے حدیث بھی نہیں پڑھیا کہ کسے صحابی کوڑو کسے دنیا دار اس ویلے دے مشرک کافراں نے رومیاں نے ایرانیاں نے کسے صحابی کوڑو پوچھو تسی کون ہو وہ پوچھ دے سن یار جس نبی دا کلمہ پڑھ کے نہ دن ویکھ دیو نہ رات ویکھ دیو نہ صبح ویکھ دیو نہ شام نہ لشکر نہ سمندر نہ دریا دسو تو صحیح اس نبی دی شان کی سبحان اللہ جدو صحابہ گل ہی اپنی کد نہیں سی کیتی وہ کہندے انہوں نے جانا انہیں مانا حضرت خالد بن ولید جا رہے سن تے رومیہ نے پوچھا انہاں کہ یار دسو تواڈے نبی دی شان کے خالد بن ولید فرمان لگے ایک اور صحابی نو کہ اے تانوں دس دین انہاں کہا نا سوال تواڈے کولوں کیتا ہے سیف اللہ تسی ہو تسی دسو تواڈے نبی دی کی شان ہے خالد بن ولید کو جملہ فرمایا ٹائم کوئی نہیں میں اگے جانا ہے المرسل علی قدر المرسل وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے سچ آنکھاں تے رب دی اے پیر صاحب نے خالد بن ولید ہے فرمان دا ترجمہ کیتا بھیجنے والے کی شان بن کر آئے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں اعلیٰ حضرت کہندے میں بریلی دے کمرے بیٹھ کے تے نعت لکھی پھندا سامنے لگے ہوئے انگریز پھانسی واسطے سید کفایت علی کافی نو لے جا رہے ہون اور مرچاں تے نمک استری کب پھیر کے تے بھرے ہوئے تے پھر بابا این چلے تے نال انگریز کمن لگ پون بابا کی ہوئی فرمایا زب بام بھی پکارا سر دار بھی صدا دی میں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن